اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا، تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بہت خوبصورت بیان دیکھنے جا رہے ہیں، جس بیان کے اندر مولانا صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شب برات کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادات ہیں جو ہمیں اس رات کو کرنا چاہیے۔ اور جو سوشل میڈیاز پر آپ کو بہت سارے ایسے وظیفے، بہت سارے ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں کہ شب برات کی رات کو آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کریں آپ کو دولت ملے گی۔ یا پھر آپ نے ایک بہت مشہور اور معروف بات سنی ہوگی کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو سارے اعمال ہمارے لکھ کر اللہ کے پاس پیش کرتا ہے، یا پھر آسمان سے کچھ پرچے پھینکتے ہیں کہ جو لکھ گیا وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں جو شب برات کے رات سے ریلیٹڈ ہمیں اور آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی عبادات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، وہ عبادات آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو آج کے اس چھوٹی سے بیان کے اندر ہم اور آپ مل کر مولانا صاحب کا یہ بیان سنیں گے، اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جتنے بھی ہمارے کنفیوژن ہیں، سارے کے سارے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارے کلیئر ہو جائیں گے۔ چلیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ 15 شعبان کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ
शब क़दर थी, चाहे वो शब बारात थी, चाहे वो शब जुमा थी। तो अब इसके नाम पर लोगों ने क्या क्या खराफा, चूँकि हम कुरान और हदीस से नहीं जुड़े, सही बात है। किताबें लिखी हुई हैं, किसने लिखी, उसकी सनद क्या है, इसकी तमीज़ ही कोई नहीं है। तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा 4 रकात पढ़ो, पहली रकात में ये पढ़ो, दूसरी में ये पढ़ो, तीसरी में ये, चौथी में ये सब बिदात हैं। इनका कोई ताल्लुक़ नहीं मेरे नबी के किसी भी फरमान से। मेरे नबी ने सिर्फ इबादत का फरमाया है, इबादत। तो शब क़दर में भी कोई ख़ास अमल नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इबादत करनी है तो मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर। मेरे नबी नफली बंदगी घर में अदा फरमाते थे। अब शब बारात में सलात तस्बीह की जमात हो रही होती है, ये कितनी बड़ी नादानी की बात है। नफलों की तो जमात ही नहीं होती, तो ये सलात तस्बीह की जमात करवा रहे होते हैं। तो मेरे भाई बहनों, इस रात में कोई बंदगी इबादत मखसूस नहीं है। हाँ, आप सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे वजीफे बताए जाते हैं ना, पढ़ें, आप कुरान की तिलावत करें, बेशक सही बात है, सारी रात करें, आप अल्लाह का जिक्र फरमाएं, सारी रात फरमाएं, आप दुआ मांगें, चाहे सारी रात मांगें। ये मखसूस आमाल ये हैं: नमाज, तिलावत, जिक्र और दुआ, बेशक, और आंसुओं के साथ। अपनी खेती को पानी ना लगे तो सूख जाती है, ऐसे ही दिल में भी एक खेती आबाद है ईमान की, उसे आंसुओं के चंद कतरे ही समंदर बना देते की तरह सैराब कर देते हैं। तो आंसुओं के साथ ना हो तो कम से कम रोने वाली कैफियत हो। तो ये तो इतना सा शब बारात है। रोज़े के बारे में जो इब्न माजा की रिवायत है, क़ुमू लैलहा व सूमू शहरहा, ये रिवायत बहुत शदीद ज़ईफ़ है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मौजू करार दिया है। तो इसमें रोज़ा इस नियत से रखना कि मेरे नबी की सुन्नत है, ये गलत है, इस तरह ये बिदअत बन जाएगा। कोई वैसे नफली रोज़ा इस रात में रखना चाहता है मुस्तहब समझ के, नफल समझ के, वो मेरे ख्याल में उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन सुन्नत समझ के अगर वो रखना चाहता है तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि रोज़े वाली रिवायत बिल्कुल काबिल एतबार, काबिल हुज्जत नहीं है। इसमें तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि ये रवायत शदीद ज़ईफ़ है, और शदीद ज़ईफ़ से इस्तिदलाल नहीं होता, उसको हुज्जत नहीं बनाया जाता। कमज़ोर उसका ज़ोफ़ इतना शदीद ना हो और कई हदीसें जमा हो जाएं तो फिर उसमें एक ताकत आ जाती है। बेशक सही बात है। तो बहुत से लोग सोचते हैं सुन्नत है। अपने आप को जोड़ो अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के नबी की हदीस के साथ। सही हदीस आपका माखज़ होगा तो आपको आसानी होगी करने, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो असल में इबादत में एतदाल है। शायद ही कोई रात मेरे नबी सारी रात जागे हों, शायद, और शायद ही कभी आपने मुसलसल, इसमें तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी इशा के वज़ू से फजर की नमाज नहीं अदा फरमाई। बाद में एक रहबानियत का टच आया कि बंदगी में बहुत ज़्यादा ज़्यादती और अपने नफ्स खुशी में राहिबों जैसी थोड़ी थोड़ी झलक। नबी की ज़िंदगी पढ़ो आपको पता चलेगा ज़िंदगी है क्या, कुरान पढ़ो आपको पता चलेगा अल्लाह चाहता क्या है। अल्लाह ताला इस रात की रहमतें बरकतें हमें नसीब फरमाए। असल में अल्लाह ने बख्शिश के बहाने रखे हैं। कोई शराबी है, कोई ज़ानी है, कोई कातिल है, कोई माँ बाप का नाफरमान है, कोई मुशरिक है,
کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے، ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا، تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف اللہ فرما۔ اکبر، اللہ اتنا بخشنے والا ہے۔ آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے، ولا بالے، اس میں تکبر ہے، ولا بالے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، تو کسی نافرمان کو حقیر نہ جانو، صحیح بات ہے، بے شک کسی کو حقیر نہ اور سمجھنا، کبھی اپنی نیکی پہ اترانا نہیں تکبر چاہیے۔ نہ کرو۔ اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے 30 سال ہو گئے ہیں، فرقہ واریت سے توبہ کرو۔ اپنے فرقے پہ جمے رہو، لیکن دوسروں سے نفرت، سلام بھی نہ کرنا، جنازہ بھی نہ پڑھنا، حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑھنا، اچھا اللہ کے واسطے آج بہت اویئرنیس ہو چکی ہے، تو مہربانی کرو، امت بنو، محبت کرو، ایک دوسرے سے ملو جلو، ہم امت بن کے چلیں، اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو جائیں گے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، خیرات کی جاتی ہے، یہ بھی بدعت، سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بدعت ہے، ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ برات کی رات بہت سے ایسے وظائف ہمیں سکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ یہ کام کرو تو آپ کو یہ ملے گا، یہ کام کرو وہ ہوگا، یعنی طرح طرح کی عبادات بتائی جاتی ہے کہ شب برات کی رات کو یہ کرنا ہی چاہیے، یعنی کہ صرف اور صرف آپ شب برات کی رات کو یہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک اسپیشل عبادت آپ کو شب برات کی رات میں بتائی جاتی ہے، جو کہ احادیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے اس بات کو بالکل ہی کلیئر کر دیا اس بیان کے اندر کہ سوشل میڈیا پر یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں، یہ دعا وہ دعا، یہ نماز، یہ ذکر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی حضرات کو یہ پیارا سا بیان اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، جس سے کہ آنے والے خوبصورت بیانات آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔